کہانی کے شروعات میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے ایک روبوٹ بنایا ہوا ہے جو بالکل سیم ٹو سیم ایک کتے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ روبوٹ انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے فیچر ہوتے ہیں اور یہ روبوٹ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور اسے بطور ویپن فیوچر میں یہ سائنٹسٹ یوز کرنے والا تھا۔ اس کے بعد ہمیں بائک ریسنگ دکھائی جاتی ہے جس میں ہمیں مووی کا مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے مائلز، جس کی ریسنگ کے دوران اس کی بائک خراب ہو گئی تھی اور وہ لوگوں سے مدد کی اپیل کرتا ہے، لیکن وہ لوگ ریس جیتنا چاہتے تھے تو وہ مائلز کی مدد نہیں کرتے۔ پھر ایک لڑکی جس کا نام سارا تھا وہ مائلز کو بائک چین دے دیتی ہے، جس سے مائلز ریس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور وہ یہ ریس بڑی آسانی سے جیت جاتا ہے۔ پھر ہمیں جوش کو دکھایا جاتا ہے جو مائلز سے کہتا ہے کہ آج رات کو ہمارے گھر پہ پارٹی ہے، اگر تم آؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ مائلز کو جوش بالکل پسند نہیں تھا، لیکن جب اس نے سارا کو اس کے ساتھ دیکھا تو اس نے اس پارٹی کے لیے حامی بھر دی۔ جیسے ہی وہ پارٹی میں جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے جوش کی بائکیں دیکھتا ہے، کیونکہ جوش امیر تھا۔ وہاں پہ سارا بھی آتی ہے، یہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد مائلز پھر اپنے ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ہم بہت غریب ہیں اور مجھے اور بھی پیسے چاہیے تاکہ میں اور بھی کامیاب ہو سکوں۔ اس کے بعد ہمیں وہی سائنٹسٹ دکھایا جاتا ہے، اس کا وہ جو ڈاگ اس سے بنایا ہوا تھا وہ اصل میں بھاگ گیا تھا۔ سائنٹسٹ بہت پریشان تھا، پھر اس کو آرمی کی طرف سے کال بھی آ جاتی ہے اور اسے آرمی جنرل کہتی ہے کہ تم نے جو روبوٹ بنایا ہوا ہے وہ اللیگل ہے، اگر تمہارا روبوٹ ہمیں مل گیا تو اب تم اس روبوٹ کو بھول ہی جانا۔ تو اس آرمی جنرل سے وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دے دو، اگر 2 دن میں میں نے اس ڈاگ کو نہیں ڈھونڈا تو تم لوگ بھلے میرا یہ روبوٹ لے لو۔ کہ سائنٹسٹ نے یہ روبوٹ اللیگل بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد جارج مائلز کے پاس آتا ہے اور مائلز سے کہتا ہے کہ میرے پاس کیمرہ ہے، اور تم ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم سب ویڈیو بنائیں گے اور تم اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا تو تم مشہور ہو جاؤ گے۔ مائلز کو تو یہی چاہیے تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور کی پیسہ کماؤں، تو راضی ہو جاتا ہے۔ جارج اصل میں مائلز سے بہت نفرت کرتا تھا، تو وہ اس کے بائک میں ایک ڈرنک پلا دیتا ہے تاکہ اس کی بائک نہیں چل سکے اور خراب ہو جائے، جس سے وہ اسٹنٹ پرفارم نہ کر پائے۔ سب لوگ اپنے اسٹنٹ کرتے ہیں، جیسے ہی مائلز کی باری آتی ہے تو اس کی بائک اوپر نہیں اٹھتی اور وہ نیچے گر جاتا ہے، جس سے اس کی بائک کو بہت ڈیمیج ہوتا ہے اور جارج بنا بتائے ہی مائلز کو وہاں پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مائلز اپنے دل ہی دل میں کہتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہوگا، تو وہ اپنی بائک کو ٹھیک کرتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو اسے ایک کنٹینر سے آواز آ رہی تھی، تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہی روبوٹ تھا جو سائنٹسٹ سے بھاگا ہوا تھا، ڈوگی روبوٹ، اور وہ مائلز کو پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ مائلز بھی اپنی بائک تیزی سے بھگاتا ہے اور مائلز بائک چلانے میں بہت زیادہ ماہر تھا، تو وہ جو روبوٹ تھا وہ اسے بالکل پکڑ نہیں پاتا اور ایلیکس ایک چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ تو مائلز جیسے ہی دیکھتا ہے کہ ایلیکس گر گیا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے اندر ایک سریا گھسا ہوا تھا۔ مائل ایلیکس سے سریا نکال لیتا ہے اور مائلز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روبوٹ اپنے ایکسپیریمنٹ والی جگہ سے بھاگا ہوا ہے اور یہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ سارا جارج سے کہتی ہے کہ تم نے آخر مائلز کے ساتھ آخر کیا کیا ہے۔ جارج سارا کو وہ جگہ بتا دیتا ہے جہاں پر مائلز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہ سائنٹسٹ دکھایا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں بولا تھا کہ میرا یہ ڈاگ انسانوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، اور آرمی والے یہ لوگ میرے ڈاگ کو ہتھیانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو یہ چیزیں آگے بھی پروموٹ کرنی ہے کہ میرا ڈاگ انسانوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مائلز اور ایلیکسل
दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही सारा वहाँ पर पहुँच जाती है तो एलेक्स को पता चलता है, तो वो भागते हुए सारा की गाड़ी की तरफ जाता है और उसके ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो माइल्स एलेक्सेल को सारा पर हमला करने से रोक देता है और वो सारा से कहता है कि आओ एलेक्सेल से तुम भी दोस्ती कर लो। तो उसके सर पे हाथ रखती है और एलेक्सेल उसका भी दोस्त बन जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि हम रात यहीं पर गुजारेंगे। फिर जब सुबह हो जाती है तो ये पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो एलेक्सेल तो आता है लोगों के पास, तो वो सब मशीनों को हैक कर लेता है और उससे बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिससे वो पेट्रोल भी भरवाते हैं और खाना भी ले लेते हैं। उसके बाद सारा माइल्स को अपनी पेंटिंग्स दिखा रही होती है। फिर एलेक्सेल अपनी जो इसमें डेटा इंस्टॉल किया गया था वो अपना डेटा दिखाता है। माइल्स और सारा जब ये डेटा देखती है तो उन लोगों के समझ में आ जाता है कि ये आर्मी वालों के लिए बनाया गया है और इसे जंग में शरीक किया जाएगा और ये बतौर वेपन एलेक्सेल को यूज़ किया जाएगा जंगों के दौरान। फिर उसके बाद तभी माइल्स को एलेक्सेल से एक चिप मिलती है जिससे वो अपना फिंगरप्रिंट्स लगाता है और वो डॉग एलेक्सेल उसके कंट्रोल में हो जाता है, आ जाता है और सारा उससे कहती है कि तुम फिर आ गए तंग करने और मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया है। तो जैसे ही माइल्स बाहर आता है तो जोश उसे जैसे ही मारने वाला होता है तो एलेक्सेल जोश के ऊपर हमला कर देता है। ये सारा मनाजिर वो साइंटिस्ट एलेक्सेल की मदद से देख रहे होते हैं। तो वो साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से कहता है कि हमें एलेक्सेल को ढूंढना चाहिए, वरना ऐसे ना हो ये किसी को नुकसान पहुंचा दे और हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। तो जिस साइंटिस्ट ने ये रोबोट बनाया हुआ होता है तो वो कहता है कि नहीं, हमें यही देखना है कि एलेक्सेल आखिर करता क्या है। तो एलेक्सेल उसको जोश को आकर छोड़ ही देता है। जोश को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाता और जोश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर एलेक्स को यहाँ पर छोड़ देते हैं। माइल्स अपने फादर से कहता है कि मुझे एक कुत्ते जैसे दिखने वाला रोबोट मिला है, तो मैं अब क्या करूं। तो उसका वालिद उसे कहता है कि तुम्हें जब ये रोबोट मिला तो तुम्हें ये रोबोट अपने मालिक उसके मालिक के हवाले कर देना चाहिए था। जैसे ये लोग बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हमें जोश को दिखाया जाता है जो उस जगह पर जाता है जहाँ पर एलेक्सेल था। तो ये वो सब जगह पेट्रोल छिड़क देता है और एलेक्सेल को जला देता है और ये वीडियो सारा को भेज देता है। जैसे ही सारा और माइल्स वहाँ पर जाते हैं तो एलेक्सेल पूरा जल चुका था और वो माइल्स के मोबाइल पर SMS भेजता है, उसे कहता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। तो उसे अपने घर पे ले आते हैं और उसे ठीक तो वो लोग कर देते हैं, लेकिन उसमें 2.5 घंटे का टाइम लगता है उसको रिकवर होने में। तो तभी साइंटिस्ट को डॉग का GPS का पता चलता है और वो अपने बंदों को माइल्स के घर भेज देता है। तो जैसे ही ये डॉग को ले जाने वाले होते हैं तो उसके 2.5 घंटे पूरे हो चुके थे और वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। साइंटिस्टों के आदमियों को इधर उधर देख देता है और उसके दिमाग में अभी भी वो सीन चल रहा था जो जोश ने उसके साथ किया हुआ था। तो जोश के पीछे भागता हुआ जाता है जहाँ पर जोश होता है। जैसे ही जोश और एलेक्सेल का सामना होता है तो जोश उसके ऊपर आग पहनता है, लेकिन उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाता है। एलेक्सेल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे इसके ऊपर हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर माइल्स और सारा आ जाते हैं और वो एलेक्सेल से कहते हैं कि तुम अच्छे डॉग हो, तुम हमला नहीं करोगे। तो एलेक्सेल हमला नहीं करता। तो उसके बाद अचानक से ड्रोन आ जाते हैं और एलेक्सेल को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और वो साइंटिस्ट एलेक्सेल को अपने लैब में ले आता है और वो सारी यादें जो सारा और माइल्स के साथ उसने गुजारी हुई थी वो सारी रिमूव कर देता है उसके माइंड से। जैसे ही सारा आती है तो एलेक्सेल सारा को नहीं पहचानता। सारा उससे फिर एक ड्राइंग बनाकर दिखाती है तो वो उसके माइंड में होता है और वो सारा को पहचान लेता है और उसे पता चल जाता है कि मेरा दुश्मन आखिरकार कौन है। तो वो साइंटिस्ट पे हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर
اچانک سے آرمی آ جاتی ہے، آرمی کی جنرل، اور وہ اس سائنٹسٹ کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ الیکس کے پیچھے آتے ہیں تو تم لوگ بھاگو اور میں آرمی والوں کو دھیان بھٹکاتی ہوں، تو سارا سرنڈر کر دیتی ہے اور الیکس اور مائلز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آرمی کے ہیلی کاپٹر اور ڈرون الیکسل اور مائلز کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک پہاڑ آتا ہے اور اسے جیسے ہی مائلز اپنی بائک جمپ کرتا ہے تو مائلز کی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور مائلز الیکسل سے کہتا ہے کہ تم بھاگو، تم اپنی جان بچا کر بھاگو۔ الیکسل نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مائلز نے اس کو زبردستی بھجوا دیا۔ جیسے ہی الیکسل بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے ڈرون اور ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں۔ الیکسل خود کو ڈسٹروائے کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈرون اس کو پکڑنے والے ہوتے ہیں تو الیکسل اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، جس سے الیکسل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آرمی کی جنرل دکھائی جاتی۔ آرمی کی جنرل کہتی ہے سائنٹسٹ سے کہ تمہارا روبوٹ تو خود کو پھر ڈی ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ آپ کو میری مدد چاہیے، تو جنرل کہتی ہے ہاں۔ وہ سائنٹسٹ کو پھر جیل سے چھڑا لیتی ہے۔ دوسری طرف مائلز سارا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو چپ مائلز کو شروع میں ملی تھی، وہ چپ کو جیسے ہی اپنا فنگر پرنٹ ٹچ کرتا ہے تو اسے بھی وہ ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ الیکسل اپنے آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور کچھ دنوں میں وہ واپس آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔